نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال يا أيها الملأ، حضرت نے فرمایا اے سردارو، ایکم یأتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو لائے میرے پاس تخت اس کا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک دیو نے جنوں میں سے، انا آتیک بہ، میں لاؤں گا اس کو آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں لاؤں گا اس کو آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، پہلے اس سے کہ لوٹے آپ کی طرف نگاہ آپ کی۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پس جب دیکھا اس کو کھڑا ہوا اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھے کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر ادا کرے پس بے شک وہ شکر اپنی ذات کے لیے ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب غنی ہے، عزت والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت نے فرمایا بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کو، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ رہنمائی حاصل کر لیتی ہے، یعنی پہچان لیتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ہوتی ہے ان لوگوں میں سے
جو نہیں پہچانتے نہیں رہ پاتے۔ فلما جاءت، پس جب وہ آئی، قیلا، کہا گیا، اہٰذا عرشک، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، گویا کہ بالکل وہی ہے، وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اور دیے گئے ہم علم اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِین، اور ہم ہو گئے فرما برداری کرنے والے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا اس کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قیل لہا ادخل الصرح، کہا گیا اس کے لیے داخل ہو جا محل میں۔ فلما رأتہ، پس جب دیکھا اس کو، حسبتہ لجۃ، گمان کیا کہ گہرا پانی ہے، وکشفت عن ساقیہا، اور کھولا اپنی پنڈلیوں سے، قال، فرمایا، انہ صرح ممرد من قواریر، بے شک وہ ایک فرش ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ قالت، کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں فرما بردار ہوئی سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ النمل کا تیسرا رکوع آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ خط جو حضرت نے ہدہد کو دیا تھا، اور ہدہد نے ملکہ سبا جس کا مشہور نام بلقیس ہے وہاں تک پہنچایا تھا، اور خط کے بعد ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے، اور دو ٹوک اور واضح پیغام یہ ہے کہ ہم ان کے فرما بردار ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو اس کے درباریوں نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنگجو ہیں، باقی جیسے آپ کہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ نہیں، مقابلے میں فائدہ نہیں ہے، جب مقابلے ہوتے ہیں تو ملکوں کے ملک برباد ہو جاتے ہیں، تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ سلیمان کیا رد عمل دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے تحفے بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے میرے پاس۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو پھر جہاد ہوگا، اور جہاد میں اللہ ہمیں فتح دیں گے اور تم رسوا ہوگے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ جب یہ جواب اس کے پاس گیا تو واقعی سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، یہ دنیا کے لالچی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنے لو لشکر سمیت وہاں سے روانہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ حضرت کو پتہ چلا کہ وہ روانہ ہو گئی ہے، تو حضرت نے اپنے درباریوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچا دیا جائے، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مزید یقین کامل ہو جائے۔ تو فرمانے لگے، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے؟ تو ایک بہت بڑے جن نے کہا، حضرت آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت کو لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن حضرت نے کوئی اس کو جواب اس لیے نہ دیا کہ حضرت چاہتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ جلدی آئے،
محفل برخاست ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے ابھی ہمارے درس قرآن کی محفل ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا برخاست ہوتے ہوئے، تو حضرت چاہتے تھے اس سے بھی جلدی آئے۔ چنانچہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ چھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا، سبحان اللہ۔ اور چنانچہ وہ تخت آ گیا۔ چونکہ اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کہ یہ شخص کون تھا جس کے پاس جو آنکھ چھپکنے کی دیر میں لے آیا۔ اوپر تو کہہ دیا گیا نا کہ جن نے کہا تھا کہ میں محفل برخاست ہونے تک لے کر آؤں گا، تو یہاں پر جن و انس کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ اس لیے مفسرین کے کئی اقوال ہیں، جب نشاندہی واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہ ہو پھر مختلف آراء آتی ہیں مختلف دلائل کی بنیاد پر۔ چنانچہ ایک دلائل یہ ہے کہ آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، اور یہ کرامتاً لے کر آیا۔ کرامت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، ایسے ہی کرامت میں چونکہ نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے، اور اگر آصف بن برخیہ لے کر آیا تو وہ نبی نہیں بلکہ کیا تھا، وہ ولی تھا، اور اس کی کرامت کے ذریعے یہ تخت ایک لمحے میں پہنچ گیا، اور اس کا انکار بھی نہیں ہے کیونکہ کرامت بھی ممکن ہے جیسے معجزہ ممکن ہے۔ لیکن بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نشاندہی تو نہیں فرمائی کہ وہ فرشتہ تھا، وہ جن تھا، وہ انسان تھا، صرف اتنا فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو کتاب کا علم جبرائیل کے پاس تھا کیونکہ جبرائیل ہی ساری وحی لے کر آتا ہے، ساری کتابوں کا علم اس کے پاس تھا، اور جبرائیل کو یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے کہ جناب وہ ایک سیکنڈ میں جو آسمانوں سے کہاں سے زمین پر پہنچ سکتا ہے، تو وہ تخت تو بالکل اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، جیسے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ کھجلاتے ہوئے یہاں لے آتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا، یہ تو اس کے لیے اتنا ہی تھا کہ وہاں سے تخت کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا۔ تو اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور ایک تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کیونکہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ظاہر بات ہے ان سے زیادہ نہ آصف کے پاس علم تھا نہ کسی اور کے پاس تھا۔ محفل میں بات ہوئی تو جن نے کہا کہ محفل برخاست ہونے تک میں لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ آنکھ چھپکنے میں لے آؤں گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اگر لے آئے ہوں تو پھر یہ ان کا معجزہ بنے گا۔ تو یہ تین اقوال میں نے عرض کر دیے۔ کون لے کر آیا؟ آصف بن برخیہ، وہ لے کر آیا تو کرامتاً لے کر آیا۔ کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ جبرائیل لے کر آیا تو اس کو اللہ نے قدرت اور صلاحیت دے رکھی ہے، وہ اپنی اس خداداد صلاحیت کی بنیاد پر لے کر آیا۔ نمبر 3 کون لے کر آیا؟ سلیمان علیہ السلام لے کر آیا۔ اگر سلیمان علیہ السلام لے کر آیا تو بطور معجزہ کے لے کر آیا۔ بہرحال تینوں باتوں کے پیچھے قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس لیے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت آنے کے بعد نہ اپنے کسی کمال کا ذکر کیا نہ کسی اور شخص کے، اللہ ہی کا ذکر کیا۔ دیکھیے جی آیات کی طرف۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لے کر آ جائے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان بن کے آئیں، فرما بردار بن کر آئیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے کون ہے جو ان کا تخت پہنچا دے؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے دیو نے جنوں میں سے کہا، انا آتی کبھی، جی میں لے آؤں گا اس کو، کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، چونکہ جنات کو بھی آنے جانے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس نے کہا میں قوت رکھتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، لے آؤں گا، امانت دار بھی ہوں، کوئی چوری موری اس میں سے نہیں کروں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب،
تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے متعلق میں نے 3 قول عرض کر دیے، انا آتی کبھی، کہ میں لے آؤں گا اس کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ لوٹے، آنکھ چھپکنے کے سے پہلے نگاہ لوٹے، میں نے ادھر دیکھا نا، اور ادھر دیکھنے سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ لوٹے، آنکھ چھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا، اور اتنی دیر میں پھر آ بھی گیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ بلکہ اس کا تخت حضرت کے پاس پڑا ہوا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ یہ کس کا فضل ہے بولیے؟ اللہ۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، اور اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ لمحے میں وہ تخت اٹھ کے اس کے پاس آن پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، اور دنیا کے بادشاہ ہو، تمہاری بادشاہتیں بھی چھوٹی چھوٹی، تمہارے اختیارات بھی تھوڑے تھوڑے، اور کس طرح اللہ کی ناشکریاں کرتے ہو۔ دیکھو اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے اختیارات والے، لیکن جب بھی کوئی نعمت ملی تو میرے شکر کی طرف ہی دھیان کیا، چونٹی کی آواز سنی تو بھی شکر ادا کیا، اور آج تخت پہنچ گیا تب بھی کہہ رہے ہیں یہ رب نے اس لیے کیا لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے یہ نعمتیں دے کر کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اور آگے فرما رہے ہیں ومن شکر فإنما يشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا بے شک شکر اپنی ذات کے بھلے کے لیے ادا کرے گا، کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، شکر کرے گا تو اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، کریم کرم کرنے والا ہے، عزتوں والا ہے۔ اگر کوئی سارے جہان کے لوگ اللہ کی ناشکری شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے کفر کرنے سے اللہ کے بادشاہت میں کمی واقعہ کوئی نہیں اور ہوتی۔ سارے شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اضافہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارے شکر نہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ملک میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا بلقیس کا۔ اب حضرت نے فرمایا اچھا وہ تو ابھی نہیں پہنچے، تخت پہنچ گئے، اس میں تھوڑی رد و بدل کر دو، اس کا حلیہ تھوڑا سا چینج کر دو، نقشے نگار تھوڑے بدلا دو، اوپر والے موتی نیچے لگا دو، ادھر والے ادھر لگا دو، تھوڑا اس کا حلیہ چینج کر دو۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت نے فرمایا بدل دیجئے اس کے لیے اس کا تخت، ننظر ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کتنی سمجھدار ہے کہ اپنے تخت کو پہچان لے گی یا نہ پہچان پائے گی، تھوڑا اس میں حلیہ نقش و نگار چینج کر دو۔ اب وہ چینج ہو گیا جی۔ وہ جب پہنچی تو حضرت نے پوچھا بھائی تیرا تخت اس طرح کا ہے؟ اس نے دیکھا بھائی چیزیں تو ساری ہوئی ہیں تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہیں، باقی تو ساری وہی چیزیں موجود ہیں، تو تھی واقعی بڑی سمجھدار۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ یہی ہے، اس نے بڑا زبردست جواب کہنے لگی ہو بہو اسی کی طرح ہے، ہاں ہو بہو اسی کی طرح، اسی طرح کی طرح لگ رہا ہے جناب۔ بہرحال حضرت نے سوال کیا فلما جات، بس جب وہ آ گئی، کیلا تو کہا گیا اہا کذا عرشک، کیا اس طرح ہے تیرا تخت؟ قالت، وہ کہنے لگی کانہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، گویا کہ یہ وہی ہے۔ اور چونکہ حضرت نے کہا تھا کہ تخت اس لیے اس کے آنے سے پہلے آ جائے تاکہ اس کو اللہ کی قدرت پر مزید یقین ہو جائے۔ اب جب اسے پتہ چل گیا تو کہنے لگی حضرت ٹھیک ہے آپ نے جو کیا، لیکن ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا،
اور ہم تو یہ علم پہلے سے حاصل کر چکے ہیں، یعنی ہمیں پہلے اس بات سمجھ میں آ گئی تھی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہو گئے ہیں مسلمان، ہو گئے ہیں فرما بردار ہو چکے ہیں۔ یہ تو آپ نے ہمیں مزید اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے کیا، لیکن ہمیں پہلے سے یقین آ چکا تھا، یقین آ چکا تھا۔ تو پھر اللہ کی خالص عبادت پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا وہ تو پہلے بتوں کی پوجا نے ایسا اس طرف لگایا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دھیان نہیں لگا۔ اب جب حضرت کا پیغام گیا اور ہدیے واپس گئے تو پھر سمجھ میں آ گئی تھی بات۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا تھا اس کو جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ جب اللہ کا در بندہ چھوڑتا ہے تو پھر توحید کا سبق کہاں یاد رہتا ہے، پھر بندہ بھٹکتا ہی رہتا ہے نا جی، کبھی کدھر اور کبھی کدھر، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، کبھی در پدر پہ پھرتا پھرتا کہاں اللہ کا در بھول ہی جاتا ہے۔ جیسے وہ گھر سے نکلا ہوا جانور جب قلعے پہ باندھا ہوا رسی توڑ کر نکل جاتا ہے نا جی، پھر اس کو گھر کا راستہ نہیں ملتا، پھر کبھی ادھر اور کبھی ادھر جنگلوں میں، کبھی کس پھرتا پھرتا رہتا ہے، پھر واپس نہیں پلٹ سکتا۔ فرمایا یہی حال ہوتی ہے جو رب کا دربار چھوڑ دیتا ہے نا، پھر کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ، کبھی اس سرکار پہ کبھی اس سرکار، اتھے بھی سلام کرو اتھے بھی سلام، شاید ادھر سے ہو جائے شاید ادھر، پھرتا پھرتا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آئے گا آخر کب؟ جب دنیا سے جائیں گے جی، کیا ہوا جی؟ بس جی ہوں اللہ کی مرضی ہے۔ آج اللہ کی مرضی یاد آئی ہے۔ اللہ کی مرضی تو پہلے دن سمجھنا تھا کہ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل لہا، اس سے کہا گیا ادخل الصرح، محل میں داخل ہو جا۔ اب محل میں کیا تھا جی؟ نیچے پانی ہے اور اوپر شیشے کا فرش ہے، اس کے اندر جناب مچھلیاں تیر رہی ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی کئی جگہ ایسے شیشے میں وہ تیر رہی ہوتی ہیں۔ اس نے سمجھا بھئی یہ حضرت نے کوئی شیشہ تو نظر نہیں، بھئی تالاب ہے اور شاید اس میں سے گزر کے جانا ہے۔ وہ جیسے بندہ پانی میں گزرتا ہے تو کپڑے شپڑے سمیٹتا ہے نا جی، اس نے بھی اسی طرح اپنی کپڑے اوپر کی پنڈلیوں سے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ جس کو تو تالاب سمجھ رہی ہے نا، یہ تالاب نہیں ہے، یہ فرش ہے، یہ اوپر شیشہ رکھا گیا ہے، شیشے کا بنایا گیا ہے۔ گویا کہ حضرت نے اس کو کہا جس طرح تو شیشے کے فرش کو تالاب سمجھ رہی ہے نا، ایسے ہی تو سورج کو معبود بھی سمجھ رہی تھی۔ جیسے تجھے یہاں دھوکہ لگا ایسے تجھے وہاں بھی دھوکہ لگا، لہذا تو اب تو اس نے کھل کر اس کے بعد کہہ دیا کہ اسلمت لرب العالمین، میں تو اللہ کے اوپر ایمان لائی ہوں۔ دیکھو جی، قیل لہا ادخل الصرح، کہا گیا اس کے لیے محل میں داخل ہو جا۔ فلما رأتہ، بس جب اس نے دیکھا اس کو، حسبتہ لجتن، تو سمجھا گمان کیا کہ گہرا پانی ہے، وکشفت عن ساقیہا، اور پنڈلیوں سے کھولنے لگی، یعنی کپڑا اوپر کرنے لگی۔ قال، تو حضرت نے فرمایا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ سین ہے، یہ فرش ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ اوہ، میں نے سمجھا تھا تالاب ہے، یہ تو فرش ہے۔ فرمایا بس یہاں جس سے تجھے دھوکہ لگا نا، ایسے تجھے معبود کے پہچاننے میں بھی دھوکہ لگا۔ سورج کی شعائیں دیکھیں تو اس کو معبود بنا لیا، سورج کی شعائیں دیکھی تو معبود بنا لیا۔ بالکل سیم ایسے ہی جیسے شیشے کے نیچے تیرتا ہوا تم نے مچھلیوں کو دیکھا تو تم نے سمجھا کہ یہ تالاب ہے، جیسے یہاں دھوکہ ہوا ایسے وہاں بھی دھوکہ ہوا۔ لہٰذا کہنے لگی قالت، کہنے لگی رب، اے میرے رب، اب رب کو پہچانا، رب اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس سے قبل جو شرک کیا، اے اللہ جو تیرا در چھوڑا، جو سورج کی پوجا ہم نے کی، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسلام لائی سلیمان کے ساتھ، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ چنانچہ وہ اور اس کا سارے ساتھی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم فرمائے۔